جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ آپ اس پر تھوڑا توجہ دیں کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور یہاں کنکر نکلتے ہیں، یہاں پتھر نکلتے ہیں، یہاں کنکر نکلتے ہیں، یہاں پتھر نکلتے ہیں، زمین کربلا کھودو وہاں پہ سر نکلتے ہیں، زمین کربلا کھودو وہاں پہ سر نکلتے ہیں۔ اور کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس خاندان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، آج محرم الحرام کا 10 روزہ پروگرام مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور پوری کوششوں کے ساتھ اس پروگرام میں آپ نے شرکت حاصل کیا، اور آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یقیناً خوش کیا ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان یقیناً ہم پر جاری و ساری رہے گا، یقیناً ہم اور آپ فیضان سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ حضرات، یہ 10 روزہ پروگرام اپنے اختتام کی منزل پر رواں دوا ہے، اور میں نے کل تاریخ میں، رات کی تاریکی میں میں نے ایک مکمل اور مدلل آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس گفتگو میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت میں نے بیان کیا تھا، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف کوچ بتایا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کیسے پہنچے، کتنی جگہوں پر اور کس کس مقام پر امام علی مقام رضی اللہ۔ یہ بدر عالم نہیں ہے کیا اس میں؟ اس طرح اگر مائک رہا تو میں 15 منٹ بھی تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا ابدا۔ حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں سے مغرب بعد تقریر کر کے دوسری جگہ گیا، اور پھر وہاں تقریر کر کے 3 ساڑھے 3 بجے حاضر ہوا۔ آج 8 بجے پھر آپ کے سامنے، پھر عشاء بعد انشاءاللہ تعالی خلیل آباد کی سرزمین پر۔ اب میں ایک مشین تو ہوں نہیں کہ جس طرح مائک چاہو لگا دو، اور وہ اپنا رہتے تھے نا تو مائک بہت اچھا چلتا تھا، یعنی اتنی آواز پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے آواز دب رہی ہو یا میرا گلا دب رہا ہو۔ حضرات، میں نے آپ تک اس پیغام کو پہنچایا تھا کہ حسین اعظم مقام ثعلبہ اور مقام ثعلبہ سے ہوتے ہوئے، اشرف مقام سے ہوتے ہوئے، کوہ ذوالحشن کے پیچھے سے نکلتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے ہیں، آپ نے اپنا خیمہ لگایا ہے، اور کیسے آپ نے اپنا خیمہ لگایا ہے یہ بھی پیغام میں نے بتایا تھا۔ تاریخ جو لوگ مکمل طور پر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تاریخیں ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی، اور تاریخیں جب محفوظ ہو جائیں گی تو پھر داستان کربلا ان کے ذہن و فکر
گھر میں گردش کرنے لگے گا۔ آپ سمجھائیں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا تو میں نے بتایا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جاننے والے سے پوچھا تھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو جاننے والے نے کہا تھا اس مقام کو نینما کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے کہا اس کا کوئی اور نام ہے۔ تب تک جاننے والے نے کہا تھا اس مقام کو ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ یاد کر لائیں کربلا کے 3 نام ہیں، پہلے وہ ماریا نام سے یاد کیا جاتا ہے، نینما نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج ہر خاص و عام کی زبان پر کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا تیسرا نام کیا ہے، تب تک جاننے والے نے کہا تھا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا یہی وہ کربلا ہے جس کو میرے نانا نے مجھے خواب میں دکھایا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے نقشے کو دیکھ رہے گا جو پیغمبر نے خواب میں بتایا تھا، اسی نقشے کو دیکھ رہے گا، اور کربلا کے چاروں طرف امام علی مقام گئے، کہا صحیح ہے جو نانا مصطفیٰ نے مجھے خواب میں بتایا ہے یہ میدان وہی ہے، جو نانا نے خواب میں دکھایا ہے یہ میدان وہی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ماننے والوں سے کہا خیمہ لگا دو، اب خیمہ لگ گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں، خیمہ لگ گیا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور ادھر کیا معاملہ ہوتا ہے، حر بن یزید ریاحی 1000 لشکر لے کر کے، میں نے کل بتایا تھا 1000 لشکر لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر گھار کر میدان کربلا میں لانے والا گھر ہے۔ اور جب میدان کربلا میں امام علی مقام کا خیمہ لگا ہے اور خیمہ امام لگا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے، سامنے حر کا لشکر موجود ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، آذان کا ہوتی ہے، نماز ادا ہوتی ہے، نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو ادھر کوفہ میں کوہرام برپا ہے کہ ابن رسول اللہ کربلا میں آ گئے ہیں۔ حر بن یزید ریاحی سامنے 1000 کی فوج لے کر کے کھڑا ہے۔ جب یہ اعلان کوفہ کی سرزمین پر پڑا ہے تو آپ جانتے ہیں حالات یہ ہوا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی تاریخ آپ جان رہے ہیں، اس نے عمرو بن سعد کو بلایا۔ یہ عمرو بن سعد ہے کون، میں نے کل بھی بتا دیا تھا، اس لیے تھوڑے آگے سے میں بول رہا ہوں۔ عمرو بن سعد کون ہے؟ عمرو بن سعد یہ وہ جنتی صحابی کے بیٹے ہیں کہ سعد ابن وقاص کے بیٹے ہیں کہ جب جنگ احد میں اللہ کے رسول پر حملہ ہو رہا تھا، نبی پر تیروں کی بارش کی جا رہی تھی، امام الانبیاء پر کفار کے تیر آ رہے تھے تو حضرت سعد کھڑے ہوئے تھے اور ہر تیر کا جواب حضرت سعد بن وقاص دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول تیروں کو اٹھاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے سعد بن وقاص تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ پہلے صحابی ہیں جن کے انعام میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور میرے سرکار نے کسی صحابی سے نہیں کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ پہلے صحابی ہیں جن کو میرے سرکار نے کہا تھا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد تیر چلاتے جا رہے ہیں اور کفار کا ہر آنے والا تیر جو امام الانبیاء کی طرف آ رہا ہے، سید عالم کی طرف آ رہا ہے، امام النبی کی طرف آ رہا ہے، ہر آنے والے تیر کو حضرت سعد بن وقاص روک رہے ہیں۔ اور سعد بن وقاص وہ جنتی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے سعد تم جنتی ہو۔ حضرت سعد ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نگاہ پڑی ہے، پکار اٹھے وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سعد انہی 10 صحابہ میں سے ہیں، لیکن وہاں نبی کی جان بچا رہے ہیں، وہاں نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ادھر حال ان کے بیٹے کا یہ ہے کہ کربلا کے
کے میدان میں عبیداللہ ابن زیاد نے بلایا، کہا عمر ابن سعد سنا ہے کہ محمد کی حسین ابن علی حسین ابن علی ابن رسول اللہ حسین اپنے لشکریوں کو لے کر میدان کربلا میں آ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ منع کیا گیا تھا، ان کو روکا بھی گیا تھا، لیکن وہ مانے نہیں، وہ چلے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا تھا کرنا کیا ہے، کہا کہ جو تم ویلم کے کافروں پہ جملہ نوٹ کرنا کہ جو تم 22,000 کی لشکر لے کر ویلم کے کافروں سے لڑنے جا رہے ہو، اس لشکر کا رخ موڑ کر کے کربلا لے کر کے چلے جاؤ، کربلا میں امام حسین کو شہید کرو، امام حسین پر سختی کرو تاکہ وہ یزید کی بیعت کو قبول کر لے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے۔ عمر بن سعد نے تلوار رکھ دیا تھا اور کہا تھا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھے نہ بھیجا جائے، مجھے حسین کے مقابلے میں نہ بھیجا جائے، میں ان کی عظمت جانتا ہوں، میں ان کی عظمت کو پہچانتا ہوں، میں ان کے وقار کو پہچانتا ہوں، ان کی عزت کو پہچانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں ان سے بہتر اس وقت کائنات میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس وقت کائنات میں کوئی انسان حسین اعظم سے افضل نہیں ہے، ان کی طرح نہیں ہے، اس لیے مجھے روکا جائے، مجھے وہاں نہ جانے دیجیے، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری تیر اور میری تلوار حسین کی طرف بڑھے۔ وہ ابن رسول اللہ ہے، وہ امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، ارے یہ وہی حسین کربلا میں ہیں جن کے تعلق سے امام الانبیاء نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہی وہ حسین کربلا میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ عمر بن سعد نے تلوار رکھ دیا، کہا میں جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، میں لڑوں گا نہیں امام حسین سے۔ مسلمانوں تب تک عبیداللہ ابن زیاد، میں نے بتایا نا یہ عمر بن سعد 22,000 کی لشکر لے کر کہاں جا رہا تھا؟ ویلم کے کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس وقت اس کے انعام میں رے نام کا ایک صوبہ تھا، رے نام کی ایک جگہ تھی جس کی حکومت کے کاغذات عمر بن سعد کو دے دیا گیا تھا کہ ویلم کے کافروں پر جب تم فتح حاصل کر لینا تو رے کی حکومت تمہاری ہوگی، یہ کاغذات تمہارے ہوں گے، یہ نقشے تمہارے ہوں گے، ساری چیزیں تمہاری ہوں گی، حکومت تمہاری ہوں گی۔ جیسے ہی عمر بن سعد نے کہا تھا میں حسین کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میں حسین ابن علی کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں، عبیداللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو وہ رائے کی حکومت کا جو کاغذ ہے نا وہ دے دیا جائے، وہ مجھے دے دیا جائے۔ عمر بن سعد وہی چوک گیا، وہیں پر دنیا اس پر غالب ہو گئی ہے، وہیں پر دنیا اس پر اپنا غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ عبیداللہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ رائے کی حکومت کا کاغذ مجھے دے دیا جائے۔ عبیداللہ تب تک عمر بن سعد نے کہا تھا یہ کاغذ تو میں نہیں دے سکتا ہوں، البتہ حسین سے لڑنے کے لیے مجھے ایک رات کا موقع دیا جائے، میں سوچوں گا کہ مجھے حسین کے مقابلے میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، حسین کے مقابلے میں جنگ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ حسین سے جنگ نہیں ہے، ظاہراً میدان کربلا کی جنگ حسین سے ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ حسین سے نہیں ہے، یہ جنگ رسول اللہ سے ہے، یہ جنگ حسین اعظم سے نہیں ہے، یہ جنگ امام الانبیاء سے ہے، یہ جنگ نبی سے نہیں بلکہ یہ جنگ خدا سے ہے۔ مسلمانوں کیوں میرے نبی نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو جس نے جنگ حسین سے کیا ہے اس کی جنگ نبی سے ہوگی، جس نے نبی سے جنگ کیا ہے اس کی جنگ خدا سے ہوگی۔ بہرحال پیارے میدان کربلا کی طرف عمر بن سعد جانے کے لیے کہتا ہے عبیداللہ کے دربار میں کہ مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیا جائے، کیا کرنے کے لیے؟ سوچنے کا
کہ میں حسین کے مقابلے میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، حسین کے مقابلے میں لڑوں گا کہ نہیں لڑوں گا، رائے کی حکومت کا کاغذ دوں گا کہ نہیں۔ پہلے مجھے آپ ایک بتائیں، آج مائک کا سسٹم میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں آواز آ رہی ہے؟ چلیے، نہیں آ رہی ہے، بدر عالم بھائی کو توڑ پوری تاریخ کا نچوڑ میدان کربلا میں رکھا ہوا ہے، اور آج یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر نہ میں کامیاب ہوں نہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بہرحال آپ آرام سے اپنے انداز کو بدل کے میں تقریر کر دوں کہ عمرو بن سعد نے رات بھر کا ٹائم مانگا، کیوں؟ سوچنے کے لیے، اس لیے کہ رات بھر میں سوچوں گا کہ حسین ابن علی کے خلاف تلوار اٹھائی جائے کہ نہ اٹھائی جائے۔ رات کو گیا، بستر پر لیٹا، رات بھر سوچتا رہا کہ ان سے جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے۔ اگر جنگ کی جا رہی ہے تو جہنم میرا مقدر بن جائے گا، اور اگر جنگ نہیں کرتا ہو تو رائے کی حکومت ختم کر دی جائے گی، کاغذات واپس ہو جائیں گے۔ لیکن یہی فرق ہے دین اور دنیا کا۔ تب تک عمرو بن سعد پر دنیا غالب آئی اور کہا، اے عمرو بن سعد سن، دنیا میں راحت ہے، دنیا کمانے میں سکون ہے، دنیا کمانے میں سکون ہے، دل کی ٹھنڈک ہے۔ عمرو بن سعد دل میں تہیہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا، میں کہتا ہوں اے عمرو بن سعد، تجھ پر دنیا غالب آ گئی اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے، تو دنیا کو اپنا لیا ہے، آل محمد کو چھوڑ کر دنیا کو تو نے دنیا کو تم نے اپنے اوپر غلبہ دے دیا ہے۔ آؤ عمرو بن سعد، صبح ہوتی ہے، عبید اللہ بن زیاد نے بلایا، کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ میں رائے کی حکومت کے کاغذات نہیں دوں گا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جاؤں گا، میں حسین سے جنگ کروں گا، اور میدان کربلا میں یا تو حسین کو گرفتار کروں گا یا تو حسین کو قتل کروں گا۔ یہ ارادہ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا عمرو بن سعد نے۔ اب تاریخ کربلا دیکھو ذرا، ملاحظہ کرو تاریخ کربلا۔ لیکن یہ تو دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن دل میں محبت اہل بیت بیٹھ رہی ہے، حسین کی محبت رہ کے سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، دنیا لے لیا جائے کہ آخرت لے لی جائے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رہ کے سوچ رہا ہے۔ لیکن 22,000 کی لشکر جو ویلم کے کفار سے ٹکرانے جا رہی تھی، ان لشکریوں کا رخ عبید اللہ کے کہنے پر عمرو بن سعد نے موڑ دیا ہے۔ یہ لشکری جو مکمل کفر سے لڑنے جا رہی تھی، یہ مکمل اسلام سے ٹکرانے کے لیے مڑ گئی ہے۔ جو جنہیں ویلم کے کافروں سے لڑنے پر اور مرنے پر شہادت کا درجہ ملتا، آج وہ جہنم خریدنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، جہنمی بننے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ یہ 22,000 کی لشکر کا رخ بدل جاتا ہے اور یہ کربلا پہنچ گئے ہیں۔ صبح ہوئی، شام اس وقت پہنچے ہیں، دوپہر کے وقت کربلا کی تاریخ، کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ ادھر حسین اعظم کا خیمہ لگا ہوا ہے، ادھر 22,000 کی لشکر زرار تعینات ہے، لشکر زرار تعینات ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، عصر کی نماز علی اکبر نے آزان دی ہے، علی اکبر نے کربلا میں آزان دی ہے۔ 2 جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک کا امام حسین ہے، دوسرے کا امام یزیدی ہے۔ کربلا میں 2 جماعتیں کھڑی کر دی گئی ہیں، ایک حسینی پڑھ رہے ہیں اور ایک جماعت کے پیچھے یزیدی پڑھ رہے ہیں۔ 2 آزانیں کی گئی ہیں، 2 تکبیریں کی گئی ہیں، 2 جماعتیں کربلا کے میدان میں وہیں سے پھوٹ پڑا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے نماز سے جیسے ہی عصر کی نماز سے سلام پھیرا، تب تک لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا قافلہ آ رہا ہے، یعنی ایسے کچھ لوگ جیسے 200-400 کا قافلہ، 200-400 لوگ یزیدیوں سے نکل کر کے عبید اللہ نے کہا حملہ کرو۔ 200 یا 400 یزیدی ہے، اس خیمے سے نکل کر کے، کہاں سے؟ یزیدیوں کے خیمے سے نکل کر جب حسین اعظم کے خیمے کی طرف بڑھے تو
عباس علمبردار اندر چلے جاتے ہیں. اے ابن رسول اللہ وہ جنگ کے لیے للکار رہے ہیں. اے ابن رسول اللہ یہ آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے, ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ادھر دروازے پر اللہ کے رسول نے حبیب ابن مظاہر کو بیٹھا دیا تھا, کھڑا کر دیا تھا. دروازے پر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہیں, دروازے پر جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں, جلیل القدر غلامان مصطفیٰ کھڑے ہیں. ادھر جو ہے عباس علمبردار جو اسلام کا علم, حسینی علم اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں, وہ اندر جاتے ہیں. رسول اللہ کے نمازے سے عرض کرتے ہیں اے ابن رسول اللہ, یہ اندر آنا چاہ رہے ہیں, یہ ہم پر وار کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہم سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھو حسین اعظم نے فرمایا تھا اے عباس علمبردار, ہاں وہ جو ہوگا وہ کل ہوگا. اگر یہ حملہ کریں گے تو حملے کا جواب دیا جائے گا, اگر یہ صلح کریں گے تو صلح کرنے کے لیے حسین تیار ہے. اگر یہ جس طرح معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہم اس معاملے سے نپٹنا جانیں گے, ہم نپٹنے کی کوشش کریں گے. عباس لیکن ان سے جا کر کے کہہ دو کہ آج جنگ نہیں ہوگی, آج قتل و قتال نہیں ہوں گے, پھر کیا ہوگا. عباس سے میرے سرکار حسین نے کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو کہ آج کی رات حسین اعظم نے عبادت کے لیے مانگا ہے, ان کو پیغام دے دو کہ آج کی رات نبی کا حسین عبادت کرے گا, آج کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, آج کوئی جنگ نہیں ہوگی, آج کوئی قتل و قتال نہیں ہوں گے. اتنا عباس علمبردار پیغام لے کر کے باہر آئے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر بحث کر رہے ہیں, مسلم بن اوسجہ برسر پیکار ہیں, بحث پہ بحث, تکرار پہ تکرار جاری ہے, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تب تک عباس علمبردار آگے آ گئے اور کہا یزیدیو سن لو, جا کر کے عبید اللہ سے کہہ دینا, عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ آج میرا آقا حسین عبادت کے لیے رات مانگتا ہے. کلیجہ باہر آ گیا جب میں نے تاریخ کو پڑھا, آنکھیں سامن بھانتوں کی طرح برس گئی. اے ابن رسول اللہ, وقت سے تو نہیں, وقت تیرا غلام ہے, تیرے نانا نے ضرورت پڑی ہے تو وقت کی رفتار کو روک دیا ہے. آج کربلا میں حسین کھڑے ہو کر یزیدیوں سے کہتے ہیں, یزیدیوں سے کہہ دو کہ حسین ایک رات کی مہلت مانگتا ہے. بتاؤ مسلمانوں, کربلا میں مختار کھڑا تھا کہ محتاج کھڑا تھا؟ آپ کو کہنا پڑے گا کوئی محتاج نہیں تھا, بلکہ میرا حسین اشارہ کر دیتا تو سورج کی گردش رک گئی ہوتی, سورج اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا, لیکن منصور خدا کچھ اور ہے. کہا یزیدیوں جاؤ, یزیدیوں سے کہہ دو, یزیدیوں جاؤ عمرو بن سعد سے کہنا کہ آج حسین اعظم نبی کا بیٹا, علی کا شہزادہ, فاطمہ کے دودھ کو پی کر بڑا ہونے والا حسین آج تم سے ایک رات کی مہلت مانگتا ہے. مسلمانوں, کون سا مسلمان ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو اور حسین کا پیار اپنے دل میں بسا کے چلتا ہو, حسین کے بیٹوں سے محبت کرتا ہو, علی فاطمہ سے محبت کرتا ہو. اور مت بتاؤ, رسول اللہ نے جب ضرورت پڑی ہے تو وقت کی رفتار کو بھی روکا ہے, سورج کو بھی روکا ہے, چاند کو بھی روکا ہے. مسلمانوں, یہی تو معاملہ تھا کہ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سورج کی رفتار کو روک دیا ہے, کئی مرتبہ میرے سرکار نے سورج کی رفتار, وقت کی گردش کو روکا ہے. لیکن آج اسی کا نماسا کربلا میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے, کربلا میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ یزیدیوں جا کر, یہ باس جا کر کے یزیدیوں سے کہہ دو کہ آج حسین اعظم ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے, وہ رات ہوگی کیا, آج رات امام حسین کرنے والے کیا ہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین جو کرنے والے ہیں وہ تاریخ بتا رہی ہے, حسین جو کرنے والے ہیں وہ کل پتا چلا جائے گا کہ میرا حسین کر کیا رہا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیں, ملاحظہ فرمائے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی یہ ہے کہ جب میرا حسین کربلا میں رات کی مہلت مانگا تھا اور یہ لوگ گئے عمرو بن سعد سے, کہا اے عمرو بن سعد, معاملہ یہ ہے کہ آج کی رات امام حسین نے مانگا ہے کہ آج کی رات جو ہے میں مانگتا ہوں, مہلت مانگتا ہوں. مہلت کون مانگ رہا ہے کہ جس کی ٹھوکر میں زبان نہ ہو, مہلت کون مانگ
مانگ رہا ہے جس کے ایک ٹھوکر سے زمانہ تبدیل ہو جاتا ہو. ٹھوکر کون مانگ رہا ہے, مہلت کون مانگ رہا ہے؟ وہ حسین جس کے اشارے پہ اس چاند نے اپنی گردش کو روک لیا تھا, جس کے اشارے پہ سورج رک گیا تھا. آج وہ حسین مہلت مانگ رہا ہے. جب یزیدی گئے نا, عمرو بن سعد سے کہا, اے عمرو بن سعد, آج حسین آج کی رات مہلت مانگ رہے ہیں. عمرو بن سعد چونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی لیکن مجبور تھا, دنیا نے اسے اندھا کر دیا تھا, دنیا نے اسے دیوانہ کر رکھا تھا. حضرات تاریخ گواہ ہے کہ عمرو بن سعد نے جملہ کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو حسین ابن علی سے اجازت دی جاتی ہے, لیکن ابھی بھی جنگ جاری نہیں ہے. یہ 7واں محرم ہے, 7 تاریخ کا یہ معاملہ آ رہا ہے کہ جب عمرو بن سعد صبح ہوتی ہے, جنگ نہیں کی جاتی ہے. جب شام ہوئی نا, شام کا وقت ہوا تو عمرو بن سعد چپکے سے آہستہ سے امام علی مقام کی بارگاہ میں خیمے میں گیا اور کہا, حسین کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتا دیا کہ حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عمرو بن سعد یہ کون ہے؟ کمانڈر اینڈ چیف ہے, جو یزیدی لشکر کا کمانڈر, یزیدی لشکر کا سپہ سالار. اندر جاتا ہے, ہاتھ باندھ کر یہ حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, 2 زانڈو بیٹھ جاتا ہے. ابن رسول اللہ, میں آپ کو مارنا نہیں چاہ رہا ہوں یار, ابن رسول اللہ, میں آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میرے آقا ہیں, لیکن یہ حسین آزاد, کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے جس سے یہ جنگ ہوتے ہوتے ٹل جائے. اور ابن رسول اللہ, میں آپ کی عظمت کو سمجھتا ہوں, آپ کے وقار کو میں سمجھتا ہوں, آپ کی برگزیدگی اور بلندگی کو میں سمجھتا ہوں. اے ابن رسول اللہ, میں آپ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں مجبور ہوں حکومت کے لالچ میں, حکومت کے چکر میں مجبور ہوں, حکومت کا دباؤ مجھ پر ہے. اتنا کہنا تھا. ابن رسول اللہ نے کہا تھا, اے عمرو بن سعد سے ٹھہرو, تم ہی کوئی راستہ نکالو. یہاں تک کوئی راستہ 3 دن تک نہیں نکلا ہے, یعنی عاشورہ کی رات آ جاتی ہے. عمرو بن سعد گیا اور جانے کے بعد ابن رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. یہ 3ری تاریخ ہے, یہ 3ری مرتبہ عمرو بن سعد جا کر کے حسین کے پاس بیٹھا ہے. سارے فوجیوں کو پتا چل گیا ہے کہ رات میں عمرو بن سعد ابن رسول اللہ حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عمرو بن سعد جا کر کے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ان لوگوں کی باتیں چلتی ہیں. حضرات تاریخ گواہ ہے کہ جب عمرو بن سعد وہاں پر جا کر کے پہنچا تو میرے آقا حسین اعظم نے فرمایا ہے کہ سنو, یہ 3ری ملاقات ہے حسین اور عمرو بن سعد کی. میرے آقا حسین نے کہا کہ عمرو بن سعد کیا کیا جائے؟ کہا, اے ابن رسول اللہ, آپ سوچ کر مجھے بتائیں, ورنہ کل 10ویں محرم ہے, میرے پاس یہ دنیا کے آرڈر آ چکے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں یا آپ پر حملہ کر دوں. اے ابن رسول اللہ, میں اپنے آپ کو نہیں روکوں گا, میں اپنے آپ کو حملے سے نہیں روک پاؤں گا. اے ابن رسول اللہ, کوئی طریقہ بتاؤ جس سے یہ جنگ بچ جائے, جنگ و جدال ختم ہو جائے, آپ بھی اطمینان و سکون سے زندگی گزاریں اور میرا بھی ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگین نہ ہو. اتنا سننا تھا. میرے آقا حسین نے کہا, میرے پاس 3 باتیں ہیں, اگر ان تینوں میں سے ایک پر بھی عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ جنگ کربلا نہیں ہوگی. عمرو بن سعد نے کہا, بتایا جائے وہ تدبیر کیا ہے؟ تیسری رات وہ عاشورہ کی ہے جس میں عمرو بن سعد نبی کے بیٹے امام حسین کے پاس پہنچا ہے. کہا, کوئی تدبیر بتائیں جس سے جنگ ختم ہو جائے, میرا بھی ہاتھ پاک رہے, آپ کے خون سے آلود نہ ہو, اور آپ بھی بچ بچا کر کے نکل جائیں, آپ بھی اپنی زندگی کو گزاریں, میں بھی اپنی زندگی کو پاک اور صاف طریقے سے گزار لوں. یہ تدبیر عمرو بن سعد کی تھی. یہ کہنا عمرو بن سعد کا تھا جو یزیدیوں کے لشکر کا سپہ سالار تھا. یہ 3ری رات تھی. تب تک کسی نے خط لکھا یزید کی طرح کہ سنو, یہ عمرو بن سعد روزانہ حضور کے نماز سے حضرت حسین کے خیمے میں آتا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی جنگ ٹل جائے گی. یہ خط پہلے سے عمرو بن سعد کے پاس موجود ہو گئی. اور اس کے بعد حسین ابن علی نے کہا, سنو, میری رائے تو یہ ہے, اور میری اگر مانی جائے تو 3 باتوں میں سے ایک کر لیا جائے. عمرو بن سعد نے کہا, یہ ابن رسول اللہ بتائے کہ آخر وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو پہلی بات نوٹ کرنے والوں نوٹ کرنے لا, بار
بار بار میدان کربلا کی تاریخ اس طرح نہیں سنیں گے آپ، اس لیے تاریخ کو نوٹ کرائیں کہ پہلی بات امام حسین نے یہ کہا تھا کہ سنو اگر تم لوگ میرے خون کے پیاسے ہونا تو پہلی بات میری یہ مانو کہ مجھے حدود چھوڑ دیا جائے، میں حدود اسلامیہ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں قادسیہ چلا جاؤں گا، میں مصر چلا جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، اپنی زندگی کو وہاں گزار لوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی مرضی سے یزید کے دربار میں جانا جائے، مجھے اپنی طبیعت کا مالک بنایا جائے۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں ڈائریکٹ جانے دیا جائے، جملہ دیکھا، یزید کے دربار میں ڈائریکٹ جانے دیا جائے، میں اور یزید مل کر مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ حضرات یہ تین باتیں میرے سرکار امام حسین نے کہا تھا، یہ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آیا عمرو بن سعد اپنے لشکریوں میں بلایا اپنے لشکریوں کو، مسلمانوں تاریخ کا دروازہ نہ کھولو، تاریخ کو پڑھو۔ حضرت امام حسین کا یہ پیغام لے کر کے جس بات عمرو بن سعد اپنے فوجیوں میں پہنچا تھا اور فوجیوں سے کہا تھا ایک مرتبہ، اے میرے فوجیوں بتاؤ ابن رسول اللہ کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ تو سارے فوجیوں نے اپنی تلوار کو زمین پر رکھ دیا تھا اور کہا تھا اے عمرو بن سعد، ہم ابن رسول اللہ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر وار نہیں کریں گے۔ عمرو بن سعد نے خط لکھا، کس کے پاس؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا۔ یہ اتنا بڑا ظالم و جابر عبید اللہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمرو بن سعد نے خط لکھا، اس میں کہا حسین کو اپنی طبیعت کا مالک رہنے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، وہ آپ کی حکومت میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں اجازت دیا جائے، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم قادسیہ چلے جائیں گے، ہم شام چلے جائیں گے، ہم مصر چلے جائیں گے، ہمیں جانے دیا جائے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، روکا نہ جائے۔ یہ تیسری بات جھوٹ لکھا عمرو بن سعد نے، اتنی غلطی کیا تھا عمرو بن سعد نے کیونکہ وہ جنگ ٹالنا چاہتا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو اہل بیت اطہار کے خون سے آلود نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ جب عمرو بن سعد نے تیسرا جملہ لکھا، تیسری بات امام حسین کے لکھی، تو اس نے اپنی طرف سے خط میں لکھ دیا تھا کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید کی بیعت کر لوں گا۔ اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا، کون؟ عمرو بن سعد نے لکھا تھا۔ لیکن میرے حسین نے کہا کیا تھا کہ مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملنے دیا جائے، میں اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن عمرو بن سعد جنگ کو ٹالنے کی بنیاد پر، جنگ کو ختم کرنے کی بنیاد پر اپنے خط میں اس طرح لکھتا ہے، تیسری بات کہ حسین ابن علی بیعت کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یزید سے ڈائریکٹ مل کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے، خون بہنے سے رک جائے، گردنیں کٹنے سے رک جائے، گردنیں خون بہنے سے رک جائے، چیخو پکار سے کربلا کی سرزمین بھرنے سے رک جائے۔ عمرو بن سعد نے اتنا لکھا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خط دے دیا، بھیج دیا۔ تو جس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس عمرو بن سعد کا خط پہنچتا ہے، اس وقت سمر جل جوشن وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی کوڑھی کتا ہے جس کے تعلق سے میرے سرکار نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے خون میں ایک کوڑھی کتا منہ ڈال رہا ہے۔ نبی نے اسی طرف اشارہ کیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے خون میں ایک کوڑھی کتا منہ ڈبو رہا ہے، اور جب سمر جل جوشن کو دیکھا گیا تو یقیناً کوڑھی تھا۔
یقیناً کوڑ کی بیماری اسے لاحق تھی۔ بہرحال جب یہ خط عبید اللہ ابن زیاد کو ملا تو شمر ذی الجوشن، نام یاد رکھیے گا، شمر ذی الجوشن وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عمر ابن سعد کا خط جیسے عبید اللہ کو ملا، کھول دیا، پڑھنا شروع کیا، اور اس میں پہلا لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو اپنی طبیعت پر رہنے دیا جائے، دوسری چیز حدود اسلامیہ میں کہیں بھی جانے دیا جائے، تیسری چیز جو عمر ابن سعد نے اپنی طرف سے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں یزید کی طرف جانے دیا جائے، یزید کے پاس جانے دیا جائے، وہ بیعت کر لیں گے یزید کی۔ عمر ابن سعد تھوڑی درود پاک پڑھ لیں حضرات۔ عمر ابن سعد کا خط جب عبید اللہ ابن زیاد نے کھولا نا تو اس میں لکھا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے اور میں اپنا معاملہ یزید سے طے کروں گا، یہ حسین نے کہا تھا۔ لیکن عمر ابن سعد نے کیا لکھا تھا اس کو یاد کرنا۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا حسین کہتے ہیں مجھے یزید کی طرف جانے دیا جائے، میں بیعت کر لوں گا۔ میرے حسین نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ مجھے یزید کی بیعت نہ آج قبول ہے، نہ کل قبول ہے، نہ صبح قیامت تک قبول رہے گی۔ لیکن عمر ابن سعد نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرح سے یہ جملہ لکھا تھا کہ میں حسین کی طرف، حسین کہتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں بیعت کر لوں گا۔ عمر ابن سعد تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد کہا معاملہ ٹھیک تو ہے، کاہے اپنے سر پہ یہ ذمہ داری لی جائے، کاہے اہل بیت اطہار کے خون سے اپنا جسم ڈبایا جائے، کاہے اہل بیت کے خون کا ذمہ اپنے سر رکھا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا تھا ٹھیک ہے جانے دیا جائے، تب تک شمر ذی الجوشن اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، کہا عمر ابن سعد اگر ڈائریکٹ حسین ابن علی یزید کے پاس چلے گئے تمہاری سرخروئی کہاں جائے گی، تمہارا معاملہ کہاں جائے گا، تمہاری دمداریاں کہاں جائیں گی، تمہارے چرچے کیسے ہوں گے؟ اس لیے حسین ابن علی سے پہلے اپنے آپ کو منوا لو، پہلے اپنے آپ کو منواؤ، اس کے بعد یزید کے دربار میں بھیجو۔ حضرات اتنا کہنا تھا شمر ذی الجوشن کا کہ عمر ابن سعد کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یقیناً اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا اور حسین ابن علی چلے گئے یزید کے دربار میں اور اپنی بیعت کر لیے تو میرا کوئی نام نہیں ہوگا، میرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا تب تک شمر ذی الجوشن نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آج 3 راتیں ہو گئی ہیں مسلسل عمر ابن سعد حسین کے پاس جاتا ہے، 60 گانٹھ کر کر کے وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا پیارے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھیں لال ہو گئی اور کہا یہ ساری ذمہ داریاں میں تمہیں سپرد کرتا ہوں۔ اے شمر ذی الجوشن خط لکھا اور لکھنے کے بعد ذی الجوشن کو دے دیا اور کہا لے جاؤ، عمر ابن سعد سے کہو یا تو وہ فوراً حملہ کر دے حسین ابن علی پر، یا تو فوراً حملہ کرے، یا تو پھر رائے کی حکومت کا کاغذ دے اور تمہیں میں کمانڈر نصف سالار بنا کے بھیجتا ہوا۔ جب شمر ذی الجوشن وہ رکا لے کر کے پہنچا، عمر ابن سعد مجبور ہو گیا۔ عمر ابن سعد عصر کے وقت میں نے بتایا کہ خیمہ حسینی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکریوں کو بھیج دیا کہ لشکریوں حسین کے خیمے پر حملہ کرو، حسین کے بچوں پر حملہ کرو، حسین کا خیمہ جلاؤ، حسین کے خیمے پر تیروں کی برسات کرو۔ اور جب یہ لوگ پہنچے تو سامنے مسلم بن سامنے حبیب ابن مجاہر، سبا مسلم بن سجا اور حضرت عباس علمبردار، یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، بحث و تکرار ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسا جیسا کہ میں نے بتایا، کہا آج کی رات میں عبادت کے لیے مانگوں گا۔ وہ رات کون سی تھی؟ عاشوراء کی رات تھی جو کل گزر گئی ہے۔ اس میں مسلمانوں جو غیور مسلمان ہیں وہ رات کو جاگ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یوم عاشوراء کی جو رات ہوتی ہے وہ گزر چکی ہے، اس میں عبادت الہیہ کرو۔ یہی وہ عاشوراء کا دن ہے کہ آدم علیہ نبینا کی
तौबा 10 मुहर्रम को कबूल की गई है। हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को 10 मुहर्रम को मिलाया गया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेड़ से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को बाहर आएगा। इन 10 मुहर्रम की करामत करबला से नहीं है, बल्कि 10 मुहर्रम की दास्तान है। हजरत आदम की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई है। हजरत आदम दुनिया में 10 मुहर्रम को आए हैं। याद रखो, ये कल भी 10 मुहर्रम अहमियत का हामिल था, आज भी 10 मुहर्रम अहमियत का हामिल है, कल भी 10 मुहर्रम अहमियत का हामिल रहेगा। इसके वकार को समझो, इसकी आजमत को समझो, इसकी अहमियत को समझो। हालात ये है कि इधर अम्र इब्ने साद ने हमले का हुक्म दे दिया, उधर हुसैन ने कहा आज रात मुझे दिया जाए, मैं अपने रब की इबादत करूंगा। अपने आशूरा की रात है जिसमें हुसैन ने कहा था मैं इबादत करूंगा अपने रब की, मेरे लिए एक रात दी जाए। उसके बाद लश्करियों ने आकर के अम्र इब्ने साद से कहा कि हुसैन आज की रात इबादत के लिए मांग रहे हैं। अम्र इब्ने साद ने कहा छोड़ दो उन्हें, आज इबादत कर लेने दो, आज वो इबादत कर ले। इतना कह करके लश्करियों को बुला लिया, बैठा दिया है। और जैसे ये शाह की नमाज से फारिग होने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों को बुलाया है। हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, मुस्लिम बिन औसजा हैं, और तमाम जो अहले बैत अतहार के यानी अली असगर भी हैं, हजरत कासिम भी हैं, हजरत अली अकबर भी हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार भी हैं। सारे लोगों की एक मीटिंग हो रही है। उस वक्त हजरत मेरे आका हुसैन ने कहा था क्या किया जाए, और हम तो किल्लत में हैं और सामने 22,000 की लश्कर खड़ी है। तो उस वक्त लोगों ने कहा था इब्ने रसूलुल्लाह आप ना घबराए, जो अल्लाह की मर्जी होगी वो हो करके रहेगी। लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हुसैन ने कहा खेमे के पीछे खंदक खोद दी जाए। मुलाहजा कराएं कि जहां हुसैन आजम का खेमा लगाया गया था वहां पीछे गड्ढा खोदा गया, खंदक खोदी गई। हुसैन ने कहा लकड़ियां डाल दो, और लकड़ियां डाल करके हुक्म दिया आग लगा दो ताकि पीछे से कोई हमला ना कर पाए, पीछे से आकर के कोई सैयद जादियों को तकलीफ ना देने पाए। हजरत उम्मे रबाब खेमे में है, उम्मे लैला खेमे में है, शहर बानो खेमे में है, हजरत सकीना खेमे में है, हजरत ज़ैनब खेमे में है, तमाम बनवाने तहारत खेमे में है। जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए लताफत पे लाखों सलाम। ये सैयद ज़ादियाँ खेमे में मौजूद है। हुसैन ने कहा पीछे आग लगा दो ताकि कोई पीछे से इन्हें नुकसान ना देने पाए। और जैसे ही आग लगाई गई है, रात की थोड़ी तारीखी गुजरी है, मर्दों के दरमियान से मेरे आका हुसैन उठे हैं, और उठने के बाद हजरत अपनी बहन ज़ैनब जहां औरतें बैठी हुई हैं वहां इब्ने रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाते हैं, और उसके बाद औरतों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं जरा मुलाहजा फरमाए। कसम खुदा की कलेजा हो तो हुसैन जैसा हो, मोहब्बत हो तो हुसैन जैसी हो, दम हो तो हुसैन जैसा हो, हिम्मत हो तो हुसैन जैसा हो। हजरात इमाम अली मकाम ने औरतों से कहा औरतों कल मैं करबला का नक्शा देख रहा हूं, कल मैं अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूं, अपने अल्लाह से किया हुआ वादा कल मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन मेरे शहादत के बाद, मेरी शहादत के बाद जब मेरे जिस्मों पर घोड़े दौड़ेंगे तो तुम रोना नहीं, तुम अपने सीने को पीटना नहीं, तुम अपने बालों को करबला में नोचना नहीं। ये कौन कह रहा है? ये इब्ने रसूलुल्लाह हजरत इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब और बीबियों बेटियों से कह रहे हैं मातम नहीं करना। ए मेरी बच्चियों, ए मेरी बीबियों, जब मैं शहीद हो जाऊं, अकबर कल शहीद हो जाए, असगर कल शहीद हो जाए, अब्बास का बाजू कट जाए और मेरी गर्दन उतर जाए, मेरे जिस्म पर घोड़े दौड़ जाए, तो तुम रोना नहीं, सीने को कोसना नहीं, सीने पे हाथ मत मारना, दुपट्टा मत फेंकना, बालों को मत नोचना। ये सारी वसीयत कर रहे हैं। उसके बाद औरतों से उठे हजरत ज़ैनब को बुलाया, क्योंकि जो बात हजरत इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से करते थे ना, करबला में किसी से नहीं करते थे। हजरत ज़ैनब को लेकर के गए और बैठ गए। भाई बहन का चेहरा देख रहा है और बहन भाई का चेहरा देख
رہی ہے. تھوڑی دیر تو نگاہیں سے نگاہیں ملی رہی, نہ بھائی کچھ بول رہا ہے, نہ بہن کی زبان پہ کچھ آ رہا ہے. بھائی بہن کا چہرہ دیکھ رہا ہے, بہن بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر جب بہن نہ کچھ بول سکی, بھائی کچھ بول نہ سکا, تو بہن نے اٹھ کر کے اپنے بھائی حسین کے گلے کا بوسہ دے دیا. یہی سے آواز شروع ہوئی. حسین نے کہا بہن زینب تو نے میرے گلے کا بوسہ کیوں دیا ہے؟ تب تک میرے آقا حسین نے اتنا پوچھتے ہوئے زینب کی کلائیاں چوم لی, زینب کا ہاتھ چوم لیا. بہن نے کہا بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے گلا کیوں چوما ہے تو مجھے بھی بتا دو, تم نے کہا کلائیاں کیوں چومی ہے, اتنا سننا تھا. امام حسین نے کہا بہن اگر پوچھنا چاہتی ہو کہ میں نے کلائیاں کیوں چومی ہے, پہلے بہن نے کہا تھا بھائی سنو اگر پوچھ رہے ہو کہ میں نے گلا کیوں چوما ہے, میں نے آپ کے حلقوم کو کیوں چوما ہے, تو کیا اپنی ماں فاطمہ کے بات کو بھول گئے حسین؟ کیا اپنی ماں فاطمہ کے بیانات کو بھول گئے؟ میرے آقا حسین نے کہا کیا بات ہے زینب بتاؤ تو صحیح, یہ آخری ملاقات ہماری تمہاری ہے, ایک بھائی بہن کی آخری گفتگو ہو رہی ہے, ایک بھائی بہن کی کربلا کے اندر جو تنہا بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے یہ آخری بار ہے, جو رات میں گفتگو ہو رہی ہے یہ آخری گفتگو ہے, پھر رات میں گفتگو نہیں ہوگی, پھر اکٹھا بیٹھ کر گفتگو زینب حسین کی نہیں ہوگی. بہن نے کہا حسین میں نے تمہارے گلے کو اس لیے چوما ہے یا تمہیں ماں والدہ فاطمہ الزہرا کی بات بھول گئی ہے؟ کہا اے میری بہن زینب وہ کون سی بات ہے؟ حضرت زینب نے کہا ایک مرتبہ میری ماں آپ بھی تھے, میں بھی تھا اور بھائی حسن بھی موجود تھے. میری ماں نے کہا تھا اے زینب جب تیرا حسین مصیبتوں میں ہو تو ساتھ مت چھوڑنا, جب تیرے حسین پر تیروں کی بارش بھی ہو تو زینب صبر کر لینا, جب تیرے حسین کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑے تو زینب صبر کر لینا. اے زینب تیرے حسین کو وہ وقت بڑا سخت ہوگا, اسے سہارے کی ضرورت ہوگی, اسے تسلی کی ضرورت ہوگی, اسے تسلی کی ضرورت پڑے گی. اے زینب پیچھے قدم مت ہٹانا. اے میرے بھائی میں نے جو گلے کا بوسہ لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ جب کل یزیدیوں کی خنجر آپ کے گلے پہ چلے, جب یزیدیوں کا تیغ آپ کے گلے پہ چلے حسین اس وقت زینب کا بوسہ یاد کر لینا, تکلیف کم ہو جائے گی. زینب کا بوسہ یاد کر لینا, تکلیف کم معلوم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. حضرت امام حسین نے کہا بہن اگر تو نے گلے کا بوسہ لیا تو اس کا راز بتا دیا ہے اور میں بھی اپنا راز بتا دیتا ہوں. جب ماں کی بات تم نے یاد دلا ہی دی ہے تو ماں نے اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ حسین تیرے بعد زینب اکیلی ہو جائے گی, کوئی سہارا نہیں ہوگا. حسین تیرے بعد زینب کے دوپٹے کھینچے جائیں گے, زینب اکیلی رہے گی, کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا. تیری بیٹی سکینہ کو یزیدی تھپڑ ماریں گے حسین, کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا. اے میری بہن زینب میری شہادت کے بعد میں دیکھ رہا ہوں تیری یہی کلائیاں ہوں گے جس میں یزیدی زنجیریں پڑ جائیں گے, جس سے کلائیاں دکھتی ہوئی نظر آئیں گی. تیرا بھائی حسین اس لیے تیری کلائیوں کا بوسہ دے رہا ہے کہ جب یزیدیوں کی زنجیریں یزیدیوں کے کڑے تیرے ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو حسین کا بوسہ یاد کر لینا, حسین کی تنہائی یاد کر لینا, تکلیف کم ہوگی. بھائی بہن آپس میں لپٹ گئے ہیں, بھائی بہن تنہائی میں بہن بھائی کے سینے سے, بھائی بہن کے سینے سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں. بہن نے کہا بھائی صبر کرو, یہ نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے, بھائی صبر کرو, یہ کائنات کا وعدہ ہے, رب سے کیا ہوا وعدہ ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ابھی زینب کے سینے سے لگے ہی ہوئے ہیں کہ آنکھ لگ جاتی ہے, اور آنکھ ایسے وقت میں کس کی لگتی ہے میں آپ کو بتاؤں جسے خوف نہ ہو. امام حسین کی آنکھ لگی ہے, اللہ کے رسول حاضر ہوئے ہیں, خواب میں تشریف لائے میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ تشریف لائے. اے حسین صبر کرنا, میں تمہارے ساتھ حسین, سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں. اے حسین جب تمہاری شہادت ہوگی نا تو ایسا نہیں ہے
کہ تیرا نبی دور ہوگا، تیرا نانا دور ہوگا، تیرا نبی کربلا میں موجود رہے گا، تیری بہادری بھی دیکھے گا، تیری شہادت بھی دیکھے گا۔ تسلی دیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہے مصطفیٰ نے، اور اس کے بعد سر میں مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ پھیرا ہے۔ ابھی امام حسین کو نیند کا غلبہ ہے، علی کائنات آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اے حسین میں تمہاری شہادت دیکھ رہا ہوں، میرے بیٹے صبر کرنا، ورنہ میں وہی علی ہوں۔ اگر قبر سے باہر آنا نظام کائنات کو درہم برہم نہ کرتا تو آج بھی علی قبر سے باہر آ سکتا ہے۔ میں وہ علی ہوں جس کی تلوار بدر و حنین میں چلی تھی تو آواز آ رہی تھی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے بیٹا حسین یہ نظام قدرت ہے، ورنہ میں باہر آ جاتا اور ذوالفقار حیدری سے جیسے میں نے بدر و حنین اور خندق میں آدھی پیدا کر دیا تھا، کربلا کے ذرات کو یزیدیوں سے لال کر دیتا۔ لیکن یہ میرا بیٹا، یہ تیرے صبر کا امتحان ہے، تیرے شکر کا امتحان ہے۔ اے حسین امتحان شان سے دے دینا، تیری پیشانی پر سکن نہیں آنی چاہیے میرے بیٹے، تو علی کا بیٹا ہے، علی کی طرح میدان کربلا میں جانا، تم فاطمہ کی لاج بچاتے ہوئے میدان کربلا میں جانا، فاطمہ کے دودھ کی لاج بچاتے ہوئے میدان کربلا میں اتر جانا۔ حسین نے خواب میں قرار کر لیا، اس کے بعد ماں فاطمہ آئی ہے، خواب میں پیشانی کا بوسہ دیا اور دینے کے بعد اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹا تم تنہا نہیں ہو، تمہاری ماں بھی کربلا میں کھڑی رہیں گے حسین، جب تمہارے سر پر تیر و تلوار چلیں گے کوئی آپ کے لاش کو جب اٹھانے والا نہیں ہوگا حسین، تم وعدہ کرتی ہو کہ تیرے لاش کو اٹھانے کے لیے تیری ماں کربلا میں کھڑی رہے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، تبھی تو کربلا میں حاضری ہو رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔